بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں بولنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا۔ زیر زبر پیش شد مد کی جو بھی غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور کرنا۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جمعرات شب برات کا یہ تیسرا جمعہ ہے، تو اور یہ شب برات جو شبان کا تیسرا جمعہ ہے۔ شبان جو بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آئے گا۔ رمضان کے مہینے شبان کے مہینے میں اور اوپر سے جمعے کا دن جتنا زیادہ آپ لوگ اللہ کا ذکر اور اذکار کر سکتے ہیں آپ کیجئے گا۔ درود پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، لیکن ساتھ میں ایک چھوٹا سا عمل ضرور کیجئے گا۔ یہ جو چھوٹا سا عمل ہے آپ کے گھر میں برکتوں والا ہوگا۔ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی، دولت سے برکت ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ گھر میں جو اگر کوئی اللہ معاف کرے پریشانیاں ہیں دولت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دولت میں برکت دے گے۔ کاروبار کے حوالے سے اگر پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ کاروبار کی پریشانیوں کو دور کرے گے۔ رزق میں وسعت ہوگی، رزق بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے گا۔ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے گا۔ اگر آپ کے گھر میں دولت کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، دولت آتی تو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، لوگوں کا قرضہ سر میں چڑھا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور کیجیے گا۔ یہ بہت ہی ناظرین کرام پاورفل اور مجرب ہے۔ میں اکثر یہ وظیفہ کرتی رہتی ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یقین کیجیے گا آپ کی پریشانیاں منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ جو اللہ سے مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ عطا کرتا جائے گا۔ یہ اتنا مجرب اور پاورفل عمل ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تو جمعے کا دن، اوپر سے شبان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا ہے، تو اوپر سے یہ آپ لوگ چھوٹا سے ایک اگر عمل کر لیں گے، چلتے پھرتے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ بیٹھ کے یکسوئی سے پڑھ لیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس سے زیادہ جلدی عمل اثر ہوتا ہے کسی بھی عمل وظیفے کا۔ جب ایک جگہ آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کا بہت جلدی آپ لوگوں کو رزلٹ ملے گا، نتیجہ ملے گا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے، جس کام کے لیے کریں گے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ لوگ یہ جمعرات اور جمعے کو کر سکتے ہیں۔ اگر اس جمعرات اور جمعے کو نہ ٹائم ملے تو اگلی جمعرات اور جمعے کو کر لیجئے گا، لیکن کرنا آپ لوگوں نے یہ 2 دنی عمل ہے۔ بہت چھوٹا سا یہ عمل ہے، اس سے آپ کی بہت زیادہ آپ کو فضیلتیں ہوں گی، بہت زیادہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ جس حاجت کے لیے کریں گے وہ حاجت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پوری کریں گے۔ کیونکہ ناظرین کرام ایک تو جمعے کا دن ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل عصر کے بعد کر لیں اور اس کے عصر کے بعد اس کو مغرب تک پڑھتے رہیں، یقین کیجیے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر عصر کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے، ایک چھوٹا سا آپ لوگوں نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کے آپ لوگوں نے دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آپ نے اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں گے۔ وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، جتنی بار مرضی پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں یا 13 بار پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے وہیں بیٹھ کر 41 بار آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے وہیں بیٹھ کے
آپ لوگوں نے 41 بار ہی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ دونوں آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، اول اور آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مغرب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ لوگوں نے مغرب تک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہیں بیٹھ کے جب مصلی پر پھر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ آپ لوگوں نے جب یہ عمل کرنا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرنا ہے، دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی اس میں کامیابی دیں گے، آپ کے مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچے گا، آپ کی حاجت جو بھی ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، کیونکہ یہ وہ میرا آزمایا آزمودہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں اکثر کرتی رہتی ہوں۔ جب بھی مجھ پہ پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کسی بھی مشکل کی پریشانی میں اب میں یہ پڑھتی ہوں، خاص طور پر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو جب بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں آسان کی، میری پریشانیاں دور کی، اور میرے پہ جو بھی مشکلات تھی وہ ختم ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، فضل کیا۔ آپ لوگ بھی اس عمل کو کیجئے گا، یہ بہت ہی اہم عمل ہے، یہ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے خود کیا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے۔ یقین کیجئے گا، اپنے مقصد کی نیت کریں، پہلے نماز عصر ادا کریں، پھر اپنے مقصد کی نیت کر کے درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کر دیں، اور عصر اور جب مغرب کی نماز ادا کر لیں تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا بھی کہتے ہیں کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، دعا ہر بندہ نہیں مانگ سکتا۔ ناظرین کرام، جب دعا مانگنا اور کسی کو آتا ہے جس نے اللہ سے دعا مانگ لی، رو کے مانگ لی، گر گرا کے مانگ لی، اپنی جولی اٹھا کے مانگ لی، ہاتھ پھیلا کے مانگ لی، ان کی دعا 100% کامیاب ہوتی ہے۔ اور دعا کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ کا روتے ہوئے ایک آنسو بھی گر جائے تو آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔ اور میری ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی برکت دن میں جمعے کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، ہم سب کے گھر بار میں رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں سے مشکلاتوں کو ختم کر دے۔ جو بھی بیمار حال ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو فرما بردار بنائے، سب کی مشکلات دور ہو، پریشانیاں دور ہو، کسی بھی حوالے سے جو ماں باپ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اور ان بچے اور بچیوں کے نیک اسباب پیدا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو، ایک اور وظیفے کے ساتھ بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔